یہ وہ فتویٰ ہے جو دارالعلوم دیوبند کی جانب سے مولانا سعد صاحب کے بیانات کو لے کر کے جاری کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ وہ کیا فتویٰ تھا، اس میں کیا باتیں کہی گئی تھیں، اور مولانا سعد کے کن بیانات کو لے کر کے اعتراض تھے اور کیا اعتراضات تھے۔ آج میں یہ فتویٰ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، تمام باتیں واضح ہو جائیں گی۔ شروع میں ضروری وضاحت کی ہے۔ اس وضاحت میں کہتے ہیں، جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض غلط نظریات و افکار اور قابل اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک و بیرون ملک سے آمدہ خطوط و سوالات کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ کرام اور جملہ مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا تھا، لیکن اس تحریر کے اجرا سے قبل یہ اطلاع ملی کہ مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کے لیے دارالعلوم آنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ وفد آیا اور اس نے مولانا محمد سعد صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ رجوع کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی۔ پھر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا، لیکن مجموعی طور پر دارالعلوم دیوبند ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا، جس کی سر دست کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعے ارسال کر دی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادت اور علماء حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس اور اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ہم کو مسلکاً و عملاً راہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق بخشے، آمین۔ یہ ضروری وضاحت ہوئی ہے۔ اس کے بعد فتویٰ شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خطبے کے بعد کہتے ہیں، اس وقت دنیا کے بہت سے علماء حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات و افکار کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اپنا موقف واضح کرے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتمد علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، اور اندرون ملک سے بھی دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں کئی استفتاءات آئے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم دیوبند کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجو تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر برہ پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالافتاؤں کے متفقہ فتوے کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے، اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد اور انکار لازم آ رہا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران حضرت مولانا محمد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ کے یکسر خلاف ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، یعنی یہ بیانات ایسے نہیں ہیں کہ ایسے ہی سنے سنائے طور پر ان کو لے لیا گیا اور فتویٰ دے دیا گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کی نسبت ان کی طرف ثابت بھی ہو چکے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں۔ ان میں سے چند بیانات یہ ہے۔ پہلا بیان کہتے ہیں، پہلا بیانات ان کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت و عزلت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے 5,88,000 افراد گمراہ ہو گئے۔ اصل تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے۔ ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے۔ اس میں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایسی بات کہی جو کہ نبی ہیں اور اتنے جلیل القدر نبی ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کو چھوڑ کر کے اپنی جو ہے ذمہ داری کو چھوڑ کر کے چلے گئے
اور حضرت موسیٰ علیہ حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، اور انہی کی وجہ سے جو ہے 5,88,000 بنی اسرائیل کے افراد گمراہ ہو گئے۔ دوسرا بیان کہتے ہیں کہ نقل و حرکت توبہ کی تکمیل اور تزکیے کے لیے ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے۔ وہ کیا ہے؟ خروج ہے۔ اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا۔ 99 قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی، راہب نے اس کو مایوس کر دیا۔ پھر اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو۔ اس قاتل نے خروج کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے خروج شرط ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ شرط لوگ بھول گئے۔ توبہ کی 3 شرطیں بیان کرتے ہیں، چوتھی شرط یعنی خروج بھول گئے ہیں۔ تو اس بیان میں دیکھیے کہ اپنی طرف سے توبہ کی 3 شرطوں کے علاوہ چوتھی شرط اپنی طرف سے بیان کی ہے، اور اس کو جو ہے شرط بھی قرار دے دیا ہے۔ توبہ تبھی قبول ہوگی جب خروج بھی ہو، اور خروج سے مراد وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یا تبلیغ میں نکلنا مراد لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا بیان کہتے ہیں ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جا رہا ہے، اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا۔ ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات انہوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد میں لا کر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریے کو بیان کرتے ہوئے کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے۔ ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو اس میں یہ کہا ہے کہ ہدایت ملنے کی جگہ مسجد ہے، مسجد کے علاوہ اگر کوئی کہیں اور دین کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو ہے دینی تعلیم تو ہے، دین کی بات تو ہے، لیکن اس سے جو ہے ہدایت نہیں مل سکتی اور اس سے جو ہے دین کا کام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک چوتھا بیان کہتے ہیں کہ اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے۔ زناکار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بڑی سخت بات اور سخت بیان ہے، یعنی جو علماء یا جو ائمہ یا جو لوگ بھی دینی تعلیم دے رہے ہیں مسلمانوں کو اور وہ اس پر اجرت لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تو وہ لوگ سب بعد میں جنت میں جائیں گے۔ زناکار جو گنہگار ہیں وہ پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تنخواہ لے کر کے کام کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یہ زناکار سے بھی زیادہ بڑے گنہگار ہیں۔ تو یہ بھی بیان جو ہے قابل اعتراض ہے۔ اس کے بعد ایک بیان 5واں بیان ہے شاید، اس میں کہتے ہیں میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی۔ تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، کیمرے والے موبائل سے قرآن سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے۔ اس میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے۔ جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، میرے نزدیک وہ علماء سو ہیں۔ ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل علماء ہیں۔ میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتویٰ دے، خدا کی قسم اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے خالی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے۔ میں نے کہا کہ اصل میں اس عالم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے خالی ہے، چاہے اس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم بھی یاد کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں جو بہت بڑی اہم بات کہی ہے، بڑی خطرناک بات کہی ہے، اس میں یہ کہہ دیا کہ جو کیمرے کے موبائل کا رکھنے کا جواز کہتے ہیں یا اس میں قرآن کریم پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں جو علماء، وہ علماء سو ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ کی تعلیم سے متاثر ہیں۔ اتنی سخت باتیں کہی گئی ہیں علماء کے بارے میں۔ ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے۔ جو اس واجب کو ترک کرے گا اس کو ترک واجب کا گناہ ملے گا۔ یہ بھی ایسی بات ہے جو علماء کے نظریے کے اسی طریقے سے فقہی مسائل کے خلاف ہے کہ کوئی واجب جو انہوں نے کہا ہے کہ واجب ہے اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو ترک واجب کا گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ پوچھا جائے کہ تمہارا اصلاحی تعلق کس سے ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میرا اصلاحی تعلق اس کام سے ہے، میرا اصلاحی تعلق دعوت سے ہے۔ اس بات پر یقین کرو کہ اعمال دعوت تربیت کے لیے کافی نہیں بلکہ ضامن ہیں۔ میں نے خوب غور کر لیا، کام کرنے والوں کے پیر اکھڑنے کی اصل وجہ یہی ہے۔ مجھے تو غم ہے کہ ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، خود اپنی دہی کو کھٹی کہنے والا کبھی تجارت نہیں کر سکتا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ جب ہمارے ایک ساتھی نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی چھٹی چاہیے،
مجھے فلاں شیخ کی خدمت میں اعتکاف کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا کہ اب تک تم لوگوں نے دعوت و عبادت کو جمع نہیں کیا، تمہیں کم از کم 40 سال تبلیغ میں ہو گئے۔ 40 سال تبلیغ میں چلنے کے بعد ایک آدمی یوں کہے کہ مجھے چھٹی چاہیے کیونکہ میں 1 مہینے اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو آدمی دعوت سے چھٹی مانگ رہا عبادت کے لیے، وہ دعوت کے بغیر عبادت میں ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اعمال نبوت اور اعمال ولایت میں جو فرق ہے، یہ فرق صرف نقل و حرکت کے نہ ہونے کا ہے۔ میں صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دین سیکھنے کی تشکیل پر نہیں نکال رہے ہیں، اس لیے کہ دین سیکھنے کے تو اور بھی راستے ہیں، بس تبلیغ میں نکلنا ہی کیوں ضروری ہے؟ دین ہی تو سیکھنا ہے، مدرسے سے سیکھ لو، خانقاہ سے سیکھ لو۔ تو دیکھیے اس میں بھی بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں جو بڑی خطرناک باتیں ہیں کہ 6 نمبر پورا دین ہے اور اس کو 6 نمبر کو پورا دین کہہ دیا۔ اسی طریقے سے جو چھٹی لے کر کے جائے تو کہ تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے اور دین کو سمجھا نہیں۔ اگر تمہیں دین سیکھنا ہے تو دین سیکھنے کے لیے ہم یہ کام تھوڑی کر رہے ہیں، دین تو تم مدرسے میں جا کر کے سیکھ لو، خانقاہ میں جا کر کے سیکھ لو۔ تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض ہے۔ آگے کہتے ہیں اس فتوے میں کہ ان بیانات کے بعد ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے، صرف اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کرام کے طریقے جوہد سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی خاص ترتیب کو سنت اور بعینہ انبیاء کی محنت کا مصداق قرار دیتے ہیں، حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر کلی ہے جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی ہے جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے۔ مختلف زبانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے بے اعتنائی نہیں برتی گئی۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، مشائخ، اولیاء اللہ اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے یہ چند باتیں ہی عرض کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں موصول ہو رہی ہیں جو جمہور علماء سے ہٹ کر ایک نئے مخصوص نظریے کی غماز ہیں۔ ان باتوں کا غلط ہونا بالکل واضح ہے، اس لیے ان پر تفصیلی کلام کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کئی بار خطوط کے ذریعے اور دارالعلوم میں تبلیغی جماعت کے موقع پر تبلیغی اجتماع کے موقع پر بنگلے والی مسجد کی وفد کے سامنے بھی اس پر توجہ دلائی گئی۔ دارالعلوم میں جو ہے سال کے آخر میں ایک اجتماع ہوتا ہے اور ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہاں کے اکابر علماء آتے تھے، تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس اجتماع کے موقع پر بھی جو وفد آتا تھا اس پر توجہ دلائی گئی، لیکن خطوط کا اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے جو عملاً و مسلکاً جمہور امت اور اکابر رحمہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ انبیاء کی شان میں بے ادبی، فکری انحراف، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی منمانی تشریحات سے علماء حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسی قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کے کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے بھی وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جماعت کی حفاظت فرمائے اور اکابر کے طریق پر اخلاص کے ساتھ جماعت تبلیغ کو زندہ جاوید اور پھلتا پھولتا رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد یہ دارالعلوم دیوبند کی دارالافتاء کی سند ہے اور جو علماء کرام اور جو مفتیان کرام ہیں اس کے جو ان کے سائن اور دستخط ہیں۔
یہ فتویٰ جو ہے میرے پاس بھی PDF کی شکل میں موجود ہے. جن صاحب کو چاہیے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر کے لنک پر کلک کریں, اس پر واٹس ایپ پر آ جائیں گے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں.